السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ وتھ سی۔ یہ جی ٹی پی ہے اسلامیات ISL 202 کا سیمسٹر اسپرنگ 2024۔ اس کی اوپننگ ڈیٹ ہے آج کی یعنی 15 مئی 2024 اور کلوزنگ ڈیٹ ہے 17 مئی 2024۔ اس کی 20 مارکس ہیں۔ جی ٹی پی کوشچن: ان سورہ الحجرات Allah Almighty described the norms and etiquettes of social life which provide us the guidelines for living a graceful life. By adopting these social principles, we can upgrade our ethics and earn the proximity of the Allah Almighty. اب اس میں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ الحجرات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سماجی زندگی گزارنے کے ہمیں کوئی طریقے بتائے ہیں اور ان کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں، تو وہ ہم نے بتانے ہیں۔ اس میں سے گائیڈ لائن کیا دی ہوئی ہے؟ کوشچن میں انہوں نے کہا ہے کہ ان دس جی ڈی پی یو ول رائٹ اباؤٹ 5 سوشل رولز اینڈ ایٹیکیٹ مینشن ان سورہ الحجرات ورسز 1 to 12، یعنی جو پہلی 12 آیتیں ہیں سورت کی اس میں سے 5 ہم نے اخلاقیات جو ہیں وہ نکالنے ہیں اور اس کو یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے۔ گائیڈ لائنس میں کیا ہے کہ آپ ہر جو ٹاپک ہے وہ پوائنٹ میں ہو، ہر پوائنٹ جو ہے نا 5 پوائنٹ ہونے چاہیے، یعنی 5 اخلاقیات کو کہا ہے نا، 5 پوائنٹ اس کو ہم کہیں گے اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ 4 نمبر کا ہے۔ آنسر شوڈ بی ٹو دی پوائنٹ اینڈ ریلیونٹ، اور یہ کاپی نہیں ہونا چاہیے کہیں سے، اور ڈیو ڈیٹ تک اس کو آپ نے LMS پہ اپلوڈ بھی کرنا ہے اور میل کے ذریعے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ پلیز نوٹ دیٹ یور GTP آنسر ول بی گریڈڈ ایز 0 if اٹ از سبمٹڈ آفٹر دا ڈیو ڈیٹ، یعنی جو انہوں نے تاریخ دی ہے کہ 17 مئی، اگر اس کے بعد اپلوڈ کریں۔ اٹ از ناٹ اپلوڈڈ ان GTP سیکشن آف LMS، اگر آپ اس کو اس کے سیکشن LMS میں جہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں ادھر نہیں کریں گے، یا اگر اس میں پلیجرزم ہوگا تو بھی اس کے 0 نمبر ملیں گے۔ یہ اناؤنسمنٹ میں اس کی ایک اور تھی انسٹرکشن: یو کین پریپیئر دا آنسر سولوشن ان انگلش اور اردو، یعنی ہم اس کا جواب جو ہے اردو میں بھی دے سکتے ہیں اور انگلش میں بھی دے سکتے ہیں، ہاؤ لیکن رومن اردو ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل، یعنی جو میسیج لینگویج میں ہم اردو ٹائپ کرتے ہیں اور وہ انگلش الفابیٹس میں تھے، اس میں جواب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اینڈ ول بی ایوارڈڈ 0 مارکس، اور اس کے ہمیں 0 نمبر ملیں گے۔ اب یہاں سے کوشچن شروع ہو رہا ہے، آنسر اس explanation of 5 social rules and etiquettes from سورہ الحجرات 1 to 12، یعنی 1 سے 12 ورس۔ سورہ الحجرات also known as chamber، یعنی کمرے اس کو کہتے ہیں، lays out essential principle for building a strong and harmonious Muslim community۔ مسلم کمیونٹی کی تو بات ہے، لیکن یہ اوور آل بھی اس کے جو رولز ہیں وہ بہت ایسے کے ہیں کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کو اچھے ایتھکس میں کہیں گے کہ یہ اچھے طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کے۔ ہیئر از اے بریک ڈاؤن آف 5 سوشل کی اینڈ ایٹیکیٹس فاؤنڈ ان فرسٹ 12 ورسز۔ اب جو پہلا والا ہے یہ اس ٹائم کی مسلم کمیونٹی کا سے بلونگ کرتا ہے۔ رسپیکٹ فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں۔ کس سینس میں؟ یہاں پہ یہ دیکھیں پہلی 2 آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ دیز ورسز ایمفسائز ٹریٹنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود utmost respect and courtesy، یعنی بہت زیادہ احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ہم ان سے بات کریں۔ بلیورز آر انسٹرکٹڈ ناٹ ٹو ریز دیئر وائسز above his، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے جتنا اس کا لیول ہے اس سے اونچی آواز میں ان سے بات نہ کریں۔ ٹو ویٹ پیشنٹلی فار ہم ٹو فنش اسپیکنگ بفور رسپونڈنگ، اب وہ جو کوئی بات کر رہے ہیں وہ ختم ہو تو اس کے بعد آپ اپنا جواب دیں، اتنی دیر تک صبر کریں۔ اینڈ ٹو اوائڈ ڈس ایگرینگ ود ہم ود ان اے روڈ اور آرگیومنٹیٹیو مینر، اور اگر یہ تو نہیں تھا کہ آپ ڈس ایگری نہیں کسی پوائنٹ پہ کر سکتے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن
بدتمیزی سے اور اس کو فضول ایکسپلینیشن دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ڈس ایگری کرنا، یہ غلط بات ہے۔ دس اسٹیبلش دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل یعنی ہمارا نمونہ بیان کیا ہے، اینڈ ٹیچر اور ایک استاد، اینڈ ٹیچز پراپر کنڈکٹ ان ہز پریزنس، اور وہ ہمیں سارا کچھ طریقہ کار سکھاتے ہیں۔ سیکنگ پرمیشن، اجازت لیں، کس چیز کی؟ چوتھی آیت میں ہے entering someone's home اور private space requires seeking permission first، یعنی اگر آپ کسی کے گھر میں یا کسی کے کمرے میں کہیں پہ جا رہے ہیں تو اس کی ادھر جانے سے پہلے اس سے اجازت لیں۔ This instills respect for others privacy، اس سے کیا تو لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، and create a sense of security within the community، اس طرح سیکیور فیلنگ آتی ہے۔ ٹیچز کنسیڈریشن اینڈ اوائڈ کازنگ ڈسکمفرٹ بائی انٹروڈیوسنگ سم ونس پرائیویٹ ٹائم، یعنی کسی کے جو پرائیویٹ ٹائم ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ویریفائنگ انفارمیشن، یعنی آپ کو جو معلومات ملی ہیں ان کی پہلے تصدیق کر لو۔ ورس نمبر 6، دس ورس وارنز اگینسٹ بلائنڈلی ایکسیپٹنگ ریومرز اور اسپریڈنگ مس انفارمیشن، یعنی جو بھی کوئی افواہ پھیلی ہے پہلے اس کے بارے میں چیک کر لو کہ وہ جو بات ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ Believers are encouraged to investigate and verify information before acting upon it، یعنی اس بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ This combats the spread of negativity and false accusation within the community، اس سے کیا ہوگا کہ افواہ سازی جو پھیلتی ہے اس کا برے اثر سے ہم بچ جائیں گے۔ It promotes responsible communication and discourages hasty judgment based on unreliable sources، اور اس سے کیا ہوگا وہ جلد بازی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور صحیح سے ریلائبل سورسز سے بھی نہیں ہمارے تک بات پہنچی ہوتی، وہ اگر غلط ہے تو وہ خراب مسئلے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں رسپانسیبل ہونا چاہیے کہ ہم پہلے ویریفائی کر لیجیے۔ مینٹیننگ یونٹی اینڈ اوائڈنگ موکنگ، یعنی متحد ہوں اور مذاق لوگوں کا نہ بنائیں۔ ورس 10 to 11، دیز ورسز پروموٹ مسلم یونٹی اینڈ فوربڈ موکنگ اور میکنگ فن آف ادرس بلیورس، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں رہیں اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ مسلمز آر encouraged to develop kindness, compassion and respect for one another regardless of their background اور social standing، یعنی جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو، جیسے مرضی لوگ ہوں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں۔ موکنگ اور ریلیٹنگ ادر کریٹ ڈیوینس اینڈ ویکنس اے کمیونٹی، یعنی اگر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو اتحاد جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، منتشر ہو جائیں گے لوگ۔ اوائڈ بیک بیٹنگ اینڈ سلینڈر، اب یہ غیبت کرنے سے باز ہیں۔ Spreading rumor, gossips about other in their absence and backbiting is strictly condemned، یعنی اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ ہم افواہیں پھیلائیں ایک دوسرے کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں ہم ان کے بارے میں فضول میں باتیں کریں۔ The verse compares backbiting to consuming the flesh of a dead brother، یہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، تو وہ چیز تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا نا، تو پھر غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ This emphasizes the severity of such action and their destructive impact on relationships within the community، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کتنے کمیونٹی کے اندر تباہ ہوتے ہیں تعلقات۔ It encourages believers to avoid suspicions and judging other based on hearsay، یعنی اس طرح کے لوگوں کی باتوں پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ سوال انگلش میں دیا ہوا تھا جواب اس کا، اور اب اردو میں بھی، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں اس کا جواب تو اردو میں لکھیں، انگلش میں دینا چاہتے ہیں تو انگلش میں دے دیں۔ سورۃ الحجرات، جسے کمرے بھی جانا جاتا ہے، ایک مضبوط اور ہم آہنگ مسلمان کمیونٹی بنانے کے لیے اہم اصول فراہم کرتا ہے۔ نیچے 5 اہم سماجی اصول اور روایات پیش کیے گئے ہیں جو 12 آیات کے پہلے حصے میں موجود ہیں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ آیات 1 تا 2۔ یہ آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین احترام اور شرافت کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت کو زور دیتے ہیں۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان کی آواز کو اپنی آواز سے بلند نہ کریں، ان کا صبر کریں جب تک کہ وہ بات ختم نہ کر دیں، ان کے ساتھ اختلاف کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل اور سازہ کے طور پر قائم کرتا ہے اور ان کی موجودگی میں درست رویہ سکھاتا ہے۔ اجازت طلب کرنا۔ آیت نمبر 4۔ کسی کے گھر یا نجی جگہ میں داخل ہونے کے لیے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کی نجاست کا احترام کرتا ہے اور کمیونٹی میں ایک محسوس کرنے کی سیکیورٹی پیدا کرتا ہے۔ یہ اہتمام دکھانے کا عنوان ہے اور کسی کے نجاست میں داخل ہونے سے پہلے سوچا جائے۔ معلومات کی تصدیق۔ آیت نمبر 6۔ یہ آیت بے سوچی روایات کو قبول نہ کرنے یا غلط فہمیوں کے پھیلانے کے خلاف ہے۔ مومنوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی معلومات کو عمل پر لانے سے پہلے تحقیق کریں اور تصدیق کریں۔ یہ کمیونٹی میں منفی پھیلاؤ اور جھوٹے الزام کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ ذمہ دار انتقال پر واز اور غلط افہام پر مبنی جلد بازی کے خلاف جنگ کرتا ہے، قحطی برقرار رکھنا اور ہنسی کرنے سے بچنا۔ آیت 10 تا 11۔ یہ آیات مسلمان یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں، دوسروں کو مذاق اور ہنسی سے روکتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم دلی، ہمدردی اور احترام پر دوبارہ توجہ دینی چاہیے، چاہے ان کی پس منظر یا سوشل سٹینڈنگ کچھ بھی ہو۔ مذاق یا تمسخر کرنے سے معاشرتی اتحاد کو تقویت ملتی ہے اور کمیونٹی کو کمزور بناتا ہے۔ غیبت کرنے اور افترا دینے سے بچنا۔ آیت نمبر 12۔ افواہیں پھیلانا اور دوسروں کی غیبت کرنا سخت مذموم ہے۔ اس آیت میں بھی غیبت کرنے والے کو ایک مرحوم بھائی کے گوشت کو کھانے کے معنی کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں ان کے معاشرتی تعلقات پر ان کے تباہ کن اثرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ مومنوں کو شک اور دیگروں کو سماع کرنے سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اردو میں جواب نہیں ہے انگلش میں، لیکن اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ نے 100% یہاں سے آنسر کاپی نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ 100% کاپی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی 100% کاپی کر رہا ہو، اس سے پلیجرزم آئے گا اور آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ تو تھوڑی بہت تبدیلی آپ نے اس میں لازمی کرنی ہے، اس کو GDP پہ اپلوڈ کرنے سے پہلے۔ اور مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔